وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی ذات، یہ کائنات باقی ہے حضور کے صدقے، بنائی بھی گئی ہے حضور کے صدقے، جنت کا فلسفہ ہے حضور کے صدقے، جہنم سے چھٹکارا ملے گا حضور کے صدقے، کائنات باقی رہے گی حضور کے صدقے، یہ جو تیرا اور میرا چہرہ سلامت ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، تیرے اور میرے مقدر بلند ہیں یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، تیری اور میری شکل نہیں بدلی یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، تیری میری نسل سلامت ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، کل قیامت والے دن میرے جیسے گناہگار بخشے جائیں گے یہ بھی حضور۔ یہ جو تیری میری شکل نہیں بدل رہی، جو تیری میری نسلیں بچی ہوئی ہیں، یہ کرم خدا کا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، کرم خدا کا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے فرمایا کرتے تھے کہ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ یہ جو نسبتیں ہیں، یہ جو شکلیں سلامت ہیں، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ، سوموار کا دن، بنو ہاشم کا قبیلہ، عبد المطلب کا خاندان، جناب عبداللہ کا گھر، سیدہ آمنہ کی گود، صبح صادق کا وقت، میرے پاک پیغمبر کی آمد، حضور نے دھرتی پہ قدم رکھا۔ اما آمنہ فرماتی ہے نور کی ایک لائٹ نکلی کہ مجھے شام کے محلات تک نظر آنے لگے، بصرہ کی طرف جانے والے اونٹوں کی گردنیں تک دکھائی دینے لگی۔ میرے پاک پیغمبر نے دھرتی پہ قدم رکھا، خواجہ عبد المطلب کو خبر ہوئی کہ آپ کے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک چاند سے جیسے بیٹے نے جنم لیا ہے۔ خواجہ عبد المطلب دوڑتے دوڑتے آئے، اپنا پوتا دیکھنے کے لیے گھر میں قدم رکھا، خوشبو نے استقبال کیا، حیران ہو کے پوچھا آمنہ خوشبو لگائی ہے؟ میرا جوان بیٹا بھول گئی؟ یاد رکھنا آقا کے آنے سے پہلے عرب میں عورت کی عدت 1 سال ہوا کرتی تھی، اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اسے 1 سال خوشبو لگانے کی اجازت نہیں تھی، اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اسے 1 سال غسل کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی، اس بیوہ عورت کو ایک علیحدہ کمرے میں بند کر دیا جاتا اور پورا 1 سال اس کے سامنے یوں روٹی پھینکی جاتی جس طرح کے کسی جانور کے سامنے پھینکی جاتی ہے۔ بعض مہذب لوگ جو تھے وہ ذرا اس معاملے میں تھوڑی احتیاط کر لیتے تھے، لیکن عدت پورا 1 سال ہوا کرتی تھی۔ اسی عدت کے مسئلے کو ذہن میں رکھ کے خواجہ عبد المطلب پوچھ رہے ہیں آمنہ خوشبو لگا لی ہے؟ ابھی میرے بیٹے کو مرے ہوئے کوئی 1 سال تو پورا نہیں ہوا، آج کے دور کی لیڈی، آج کے دور کی میری ماں، آج کے دور کی میری بہن، آج کے دور کی میری بیٹی یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہے کہ بھلا پردہ کیوں آیا ہے، یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہے اسلام میں پابندیاں کیوں ہیں، یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہے کہ اسلام میں عورت کو جو مقام دیا ہے پابند کر کے رکھ دیا ہے، اسلام نے عورت کو پابند کر دیا ہے، خاتون خانہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ میں اپنی اس ماں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی اس بہن سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی اس بیٹی سے کہنا چاہتا ہوں، جب اسلام نہیں تھا اللہ کی قسم تمہیں ماں کو ماں نہیں سمجھا جاتا تھا، بہنوں کو بہن کا مقام نہیں تھا، بیٹیوں کو بیٹیوں کا مقام نہیں تھا۔ جب اسلام نہیں آیا تھا، اسلام کے آنے سے پہلے عورت ایک بچے جننے والا جانور تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اسلام آیا میرے پاک پیغمبر کے آنے کے صدقے، اسلام نے عورت کو مقام دیے تو ماں کے روپ میں اسلام نے کہا اس کے قدموں میں جنت ہے، بہن کے روپ میں اسلام نے کہا بہن اپنے بھائی کا مان ہے، بیٹی کے روپ میں اسلام نے کہا بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ تو اس عورت کو
اگر ماں کا روپ لیے تو میرے پاک پیغمبر نے بہن کا روپ لیے تو میرے پاک پیغمبر نے بیٹی کا مقام دیے تو میرے پاک پیغمبر نے اس عورت کے قدموں میں جنت کا فلسفہ دیے تو میرے پاک پیغمبر نے میرا پاک پیغمبر نہ ہوتا تو ان کو جانور سمجھا جاتا. آج یہ ماں کا مقدس روپ لیے بیٹھی ہے. آج عورت اگر بہن کا مقدس روپ لیے بیٹھی ہے, آج عورت اگر بیٹی کا مقدس روپ لیے بیٹھی ہے, تو یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے, یہ کرم خدا کا ہے. آقا نہ ہوتے تو آپ کو یہ عزت نہ ملتی. خواجہ عبدالمطلب گھر میں آتے ہیں, خوشبو نے استقبال کیا, پوچھا آمنہ خوشبو لگائی ہے؟ نہیں ابا جان خوشبو تو نہیں لگائی. بیٹا یہ خوشبو پھر کہاں سے آ رہی ہے؟ نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, شان صحابہ, شان صحابہ, شان رسالت, نعرہ تکبیر. یہ نعرہ اپنے نعروں میں لازم شامل رکھو. سامعین محترم, خوشبو کے جھونکے نے استقبال کیا. حیران ہو کے پوچھا آمنہ خوشبو لگائی؟ نہیں ابا جان خوشبو تو نہیں لگائی. بیٹا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا آپ کے پوتے کے جسم سے آ رہی ہے. ابا یہ خوشبو آپ کے پوتے کے جسم سے ہے. اور ابا یہ آج کی بات تو نہیں ہے, جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں سانس لیتی ہوں تو سانسوں سے خوشبو آتی ہے, میں بات کرتی ہوں تو باتوں سے خوشبو آتی ہے, منہ سے لعاب نکلتا ہے لعاب سے خوشبو آتی ہے, مجھے پسینہ آتا ہے میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے. ابا یہ آج کی بات نہیں ہے, جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں نکیلے پتھروں پہ چلتی ہوں تو پتھر نرم پڑ جاتے ہیں. میں درختوں کے نیچے سے گزرتی ہوں, درخت جھک کر آداب بجا لاتے ہیں. میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں, پہاڑ بول کر کہتے ہیں محمد یمہ سلام. ابا جان یہ آج کی بات نہیں ہے, جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے اس دن سے میں کنویں پہ جاتی ہوں. میری ہمراہی عورتیں, میری ہم جولیاں, میری ہم عمر عورتیں جب کنویں سے پانی بھرتی ہیں تو انہیں ڈول اندر ڈالنا پڑتا ہے, اپنا سر جھکانا پڑتا ہے, اپنی گردن جھکانا پڑتی ہے. وہ سر جھکا کر ڈول پانی کا بھر کے نکالتے ہیں. لیکن ابا جان جب سے آپ کا پوتا میرے پیٹ میں آیا اس دن سے میں کنویں پہ جاتی ہوں تو مجھے سر نہیں جھکانا پڑتا, میں کنویں پہ جاتی ہوں مجھے گردن نہیں جھکانا پڑتی, بلکہ کنویں کا پانی منڈیروں تک اچھل اچھل کے آتا ہے. مجھے سر جھکائے بغیر اپنی بالٹی اور ڈول بھرنا آسان ہو جاتا ہے. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میرا دل ایمان کے ساتھ جھوم اٹھا. میں نے کہا اور دنیا کفر کے کافروں, چاہے یہودیوں کی صورت میں ہو, چاہے نصرانیوں کی صورت میں ہو, چاہے رافضیوں کی صورت میں ہو, چاہے خارجیوں کی صورت میں ہو, چاہے ہندوؤں کی صورت میں ہو, چاہے مجوسیوں کی صورت میں ہو, چاہے سکھوں کی صورت میں ہو, نبی کا ہر گستاخ یہ بات دل میں بٹھا لے کہ جس دل میں جس پیٹ میں مصطفیٰ آ جائے رب اس سر کو جھکنے نہیں دیتا. تو کیا تمہیں پتہ نہیں چلا کہ جس سینے میں مصطفیٰ آ جائے وہ سینہ بھی جھکا نہیں کرتا, وہ سر بھی جھکا نہیں کرتا, پھر وہ بدر کے اندر شہید ہو جائے سر نہیں جھکتا, احد کے اندر کاٹ دیا جائے سر نہیں جھکتا, تبوک کے اندر زخمی ہو جائے سر نہیں جھکتا, خیبر کے اندر پیش ہو جائے سر نہیں جھکتا. اور جس دل میں مصطفیٰ آ جائے اسے پتھر پہ پتھر رکھ کے گھسیٹ بھی لو پھر بھی اس کے دل سے سر کا مصطفیٰ کی محبت نہیں نکلتی. اور جس دل کے اندر مصطفیٰ آ جائے وہ سر جھکتا نہیں ہے, چاہے بدر کا میدان ہو, چاہے احد کا میدان ہو, چاہے حنین کا میدان ہو, چاہے تبوک کا میدان ہو, چاہے درب و بلا کا میدان ہو. اور جس دل میں مصطفیٰ آ گئے اس نے وقت کے ہر گستاخ کو للکار کر کہا ہے کہ کوئی خوف نہیں ہے, یہ جان مصطفیٰ کی امانت ہے, یہ سر مصطفیٰ کی امانت ہے, یہ سینہ مصطفیٰ کی امانت ہے. اور جس دل میں مصطفیٰ آ جائے پھر وہ کربلا ہو یا شاملی کا میدان ہو یا بالا کوٹ کے پہاڑ ہو یا پانی پت کا میدان ہو یا پھر جنگ کی دھرتی پہ تڑپتا حق نواز ہو یا عیسار القاسمی
جیسا 25 سالہ نوجوان ہو یا مختار سیال کی صورت میں 36 سال کا کڑک جوانی والا نوجوان ہو یا علی شیخ حیدری کی صورت میں بحر العلوم ہو یا کائنات میں آصف طارق جیسا جبل استقامت ہو یا پھر غازی علم الدین ہو یا غازی عامر چیمہ ہو یا غازی ممتاز قادری ہو یا احسان الہی ظہیر شہید ہو اور جس قلب مصطفیٰ آگئے تم اس سر کو نہیں جھکا سکتے تم جھکاتے جھکاتے جھک جاؤ گے دباتے دباتے دب جاؤ گے توڑتے توڑتے ٹوٹ جاؤ گے لیکن نبی کے غلام تمہیں یہ کہتے رہیں گے کہ بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج نعرہ تکبیر